ویئرز آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایک پاکستانی مصنف ڈپٹی نذیر احمد کا بہت ہی فیمس ناول میرات العروس۔ میرات العروس اردو ادب میں لکھا جانے والا پہلا ناول تھا جسے 1868 میں پبلش کروایا گیا۔ ڈپٹی نذیر احمد کا یہ ناول لکھنے کا مقصد معاشرے کی اصلاح کرنا تھا، خاص طور پر عورتوں کی تربیت کرنا تھا۔ ناول میں دہلی کے مسلمان گھرانوں کا تفصیل سے ذکر کیا گیا کہ کس طرح مسلمان بچیوں کو خانہ داری، رواداری سکھائی جاتی اور ان کی اصلاح کی جاتی۔ اس ناول کے کئی چیپٹرز ہیں اور ناول کے پہلے چیپٹر میں عورتوں کو پڑھنے لکھنے کی تلقین کی گئی ہے اور ڈپٹی نذیر احمد نے انہیں کچھ نصیحتیں کی ہیں۔ اور پہلے چیپٹر میں عورتوں کی تعلیم و تربیت کی اہمیت کو نہ صرف بیان کیا گیا بلکہ جاہل اور پڑھی لکھی عورتوں کا کمپیریزن کیا گیا کہ کس طرح پڑھی لکھی عورت گھر میں بیٹھے کتابوں کے ذریعے پوری دنیا کی سیر کر سکتی ہے، اور ڈپٹی نذیر احمد عورتوں کو ماں باپ کی خدمت کرنے اور گھر کا کام سلیقے سے کرنے کی نصیحتیں ایسے کرتے ہیں جیسے وہ سامنے بیٹھ کے یہ سب کہہ رہے ہوں۔ جاہل اور ایک پڑھی لکھی عورت میں کمپیریزن کر کے عورتوں کی تربیت کرتے ہیں کہ وہ کس طرح باسلیقہ اور باشعور زندگی گزار سکتے ہیں۔ دور اندیش خان کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی اکبری اور چھوٹی بیٹی اصغری تھی۔ اکبری کو نانی کے لاڈ پیار نے بہت بگاڑ کے رکھا ہوا تھا، جبکہ اصغری بزرگوں کی روک ٹوک میں پل کر بڑی ہوئی تھی، اس لیے اچھی طرح ہر ہنر سے واقف تھی۔ اصغری پڑھی لکھی تھی، اس نے بچپن میں ہی قرآن پاک کا ترجمہ کر لیا تھا اور بہت ہی باسلیقہ عورت تھی، ماں باپ کی خدمت کرتی تھی۔ اب دور اندیش خان اپنی دونوں بیٹیوں کا رشتہ اپنے ایک دوست محمد فاضل کے دونوں بیٹوں سے طے کر دیتا ہے اور اس طرح دونوں بہنوں کا رشتہ ایک ہی گھر میں طے ہو جاتا ہے۔ اکبری کا رشتہ محمد فاضل کے بڑے لڑکے عاقل سے ہوتا ہے اور اصغری کا رشتہ محمد فاضل کے چھوٹے بیٹے کامل سے ہوتا ہے۔ اب کچھ دنوں بعد اکبری کی شادی عاقل سے ہو جاتی ہے، جبکہ اصغری کا صرف ابھی کامل سے رشتہ ہی طے ہوا تھا۔ اب اکبری اچھی بہو اور بیوی ثابت نہیں ہو پائی تھی کیونکہ وہ بہت ہی بدمزاج اور بد سلیقہ تھی۔ اکبری اپنی ساس اور اپنی نند محمودہ کے ساتھ لڑتی جھگڑتی۔ محمودہ بہت ہی خوبصورت اور معصوم لڑکی تھی۔ اب شادی کے چند ماہ بعد ہی اکبری نے اپنے شوہر سے الگ گھر کا مطالبہ کیا، اور جب عاقل نے وجہ پوچھی تو اکبری نے کہا کہ وہ اس کی ماں اور بہن کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی۔ عاقل نے اکبری کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہ لوگ تمہارا بھلا ہی چاہتی ہیں، وہ تمہیں روکتی ہیں، جو محلے کی سب سے بدنام اور بازاری لوگ ہیں، تم نے ان کی بیٹیوں کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے۔ لیکن اکبری کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ عاقل کو کہتی ہے کہ تمہاری ماں اور بہن کیا چاہتی ہیں، میرے پاس کسی کے آنے اور بیٹھنے تک کی روادار نہیں ہے۔ تیوری تو میں ان کی جانتی ہوں، خدا نے چڑھی ہوئی بنائی ہے، مگر آج تو انہوں نے منہ در منہ سب کی فضیحتی کی۔ عاقل سمجھانے لگا کہ محلے کے وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، ان کی عادتیں نہیں اچھی، لیکن اکبری اتنی سی بات پر میکے جا بیٹھی۔ اکبری کی خالہ اسے واپس لائیں تو عید کے روز وہ دوبارہ ناراض ہو کر اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ عاقل عیدگاہ سے واپس آیا اور اپنے سسرال میں اکبری کو واپس لینے گیا، لیکن اکبری نے وہاں بھی الگ گھر کا ہی مطالبہ کیا اور وہاں اصغری نے عاقل کی بہت ہی خدمت کی، جس سے عاقل بہت متاثر ہوا۔ پھر عاقل اپنے والدین سے مشورہ کر کے اکبری کے ساتھ الگ گھر میں شفٹ ہو گیا۔ اکبری الگ گھر میں تو چلی گئی، لیکن ابھی بھی اسے گھر چلانا نہیں آیا تھا، کھانا ہر روز باہر سے آتا۔ ایک دن اکبری گھر کھلا چھوڑ کر سو گئی اور چور پورے گھر کا سامان لوٹ کر لے گئے۔ اب عاقل کی ماں اور ساس نے اپنے گھر سے کچھ سامان بیچ کر ان کے نقصان کو پورا کیا، لیکن اکبری کی عقل ابھی بھی ٹھکانے نہیں آئی تھی۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت حجن بی کے ہاتھوں اس نے اپنا سارا زیور گوا دیا اور حجن بی اکبری سے اس کا سارا زیور لوٹ کر لے گئی۔ اس کے بعد اکبری کی ساس اپنے چھوٹے بیٹے کامل کی شادی اصغری سے نہیں کرانا چاہتی تھی، لیکن عاقل نے اصغری کی تعریف کچھ اس طرح سے کی کہ آخر کار کامل اور اصغری کی شادی ہو گئی۔ اصغری کی شادی کے دوران اس کے والد دور اندیش خان کو دور دراز علاقے سے چھٹی نہیں ملی تھی، لیکن انہوں نے اپنی بیٹی کو تمام ذمہ داریاں خط لکھ کر سمجھا دیں اور سسرال میں رہنے کے تمام طریقے بتائے۔ اصغری نے سسرال میں جاتے ہی تمام کاموں میں دلچسپی لینی شروع کر دی اور اپنی نند محمودہ کو بھی پڑھانا شروع کر دیا۔ اس کی ہنر مندی اور رکھ رکھاؤ کی وجہ سے سسرال میں اصغری کو تمیزدار بہو کہا جانے لگا۔
جبکہ اکبری کو اس کی لاپرواہی اور بدسلیقگی کی وجہ سے مزاج دار بہو کہا جاتا۔ اصغری جوں جوں گھر کے کاموں میں دلچسپی لینے لگی، اس نے دیکھا کہ گھر کا انتظام گھر کی ایک ملازمہ ماما عظمت کے ہاتھوں میں ہے اور آئے دن گھر کی چیزیں اور راشن غائب ہو جاتا ہے۔ اب اصغری نے گھر کو خود سنبھال لیا اور سارے کام خود کرنے لگی۔ ماما عظمت کے ہاتھوں سے چیزیں اب نکلنا شروع ہو گئیں۔ ماما عظمت نے اصغری پر پے در پے وار کرنا شروع کر دیے اور کامل کی ماں کو اصغری کے خلاف بدگمان کرنا شروع کر دیا۔ اصغری کو یہ تمام باتیں محمودہ سے پتہ چلی۔ محمودہ نے اصغری کو بتایا کہ ماما عظمت نے اس کے بھائی کامل اور اس کی ماں کو تمہارے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا ہے۔ اصغری نے اپنے بھائی کو خط لکھا اور انہیں کہا کہ آپ مجھے مشورہ دیں کہ کیا کروں، اور اپنی نوکری پر سے واپس آتے ہوئے دوسرے شہر سے میرے سسر کو بھی لیتے آئیں۔ ایسے میں ماما عظمت نے گھر نیلام ہونے کی خبر اصغری کی ساس کو سنائی، لیکن اصغری نے اسی وقت اپنی عقل مندی سے اپنی ساس کو پرسکون کر دیا اور دوبارہ ان کے دل میں گھر کر لیا۔ اصغری کی ساس پیسوں کی کمی کی وجہ سے پریشان تھی اور اب شب بارات بھی آنے والی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ محمودہ اور کامل کو پٹاخے چھوڑنے کے لیے پیسے چاہیے ہوں گے۔ اصغری کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ اس کی ساس بہت پریشان ہے تو اس نے پٹاخے پھوڑنے کے نقصانات بتائے، اور اس طرح کامل اور محمودہ نے پٹاخے پھوڑنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ایک بار پھر سے اصغری نے اپنے ساس کے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ اب شب بارات گزر گئی، اصغری کے سسر بھی واپس آ چکے تھے۔ سسر کا آنا تھا کہ اصغری نے تمام ادھار والوں کو بلایا، حساب کیا، اور یوں ماما عظمت کی چالاکیاں بھی سب کے سامنے آ گئیں۔ اب محمد فاضل نے ماما عظمت کو نوکری سے نکال دیا اور پھر اصغری کے مشورے سے ایک نئی ملازمہ رکھ لی گئی اور اصغری نے ہی اس کی تنخواہ مقرر کی۔ اصغری کے ساس سسر میں گھر کے خرچے پر بحث ہوئی تو اصغری نے سسر کا ساتھ دیا اور ساس کو سمجھایا، گھر کا خرچ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اصغری نے اپنے شوہر کو بھی پڑھنے کی جانب متوجہ کیا۔ اصغری نے اپنے شوہر کامل کو بھی مزید پڑھنے کا کہا اور خود بھی لڑکیوں کا مکتب بٹھایا اور محلے کی لڑکیوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ پھر کامل کو نوکری کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑتا ہے۔ اصغری اسے دوسرے شہر جانے میں راضی کر لیتی ہے اور یوں کامل ترقی پاتا ہے۔ شروع میں تو باقاعدگی سے خرچہ اور اس کے خط آتے تھے، لیکن پھر اس کے حالات خراب ہو گئے اور خط آنا بند ہو گئے، اور یوں اصغری کے گرد بھی خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ اس نے لڑکیوں کو پڑھانے کی ذمہ داری محمودہ کو سونپی اور اپنی بہن اکبری کو کہا کہ وہ واپس اپنی ساس کے پاس آ جائے۔ اکبری ویسے ہی اکیلے رہتے رہتے تھک چکی تھی، لہٰذا وہ واپس اپنی ساس کے پاس آ جاتی ہے۔ اب اصغری اپنے شوہر کامل کے پاس شہر چلی جاتی ہے اور دوبارہ کامل کو راہ راست پر لاتی ہے اور اس کی تمام چیزوں کو درست کرتی ہے۔ اب یوں اصغری واپس آتی ہے اور واپس آتے ہوئے وہ اپنے سسر محمد فاضل کی طرف سے ہو کر آتی ہے، کیونکہ محمد فاضل بھی نوکری کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتا تھا۔ اصغری اپنے سسر کو کہتی ہے کہ وہ پینشن لے کر اب آرام کریں اور عاقل کو اپنی جگہ نوکری دلوا دیں۔ اصغری اب واپس آ جاتی ہے۔ اس کے پاس ایک لڑکی حسن آرا پڑھنے کے لیے آتی تھی۔ حسن آرا کی خالہ اصغری کے میکے کے محلے میں رہا کرتی تھی اور اسی نے حسن آرا کو اصغری کے پاس پڑھنے کو کہا تھا۔ اب حسن آرا کے بھائی سے محمودہ کا رشتہ طے ہو جاتا ہے۔ حسن آرا ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے شروع میں یہ منگنی مشکل تھی، لیکن اصغری کی وجہ سے حسن آرا کے ماں باپ محمودہ کو بہو بنانے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر محمودہ کی شادی کے لیے جہیز کا مسئلہ ہوتا ہے تو اصغری اپنے سسر کو مشورہ دیتی ہے کہ وہ اپنے سیٹھ کے پاس جائیں اور انہیں دعوت دیں، وہ یقیناً کچھ پیسے دیں گے، اور اصغری کے پاس جو اپنی جمع پونجی تھی وہ بھی اس نے لگا دی۔ کامل نے بھی کچھ پیسے بھیجے تھے اور یوں محمودہ کا بیاہ ہو جاتا ہے اور اسے بہترین جہیز ملتا ہے۔ اور محمودہ کے سسر کو جب اس کی قابلیت پر یقین ہو جاتا ہے تو وہ ساری جائیداد محمودہ اور اس کے شوہر کے نام کر کے خود مکہ شریف چلے جاتے ہیں۔ اب دوسری طرف اصغری کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ اصغری کی ایک بیٹی کی وفات پر دور اندیش خان اصغری کو خط لکھتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ پھر اصغری کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کی شادی محمودہ کی بیٹی سے ہوتی ہے، اور یوں اصغری نے اپنی سمجھ بوجھ سے ایک بہترین زندگی گزاری تھی۔ ویئرز، اسی کے ساتھ یہ سٹوری اینڈ ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔